قابل احترام شخصیت کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تفاسیر میں عجیب بات ہے کہ اس شخص کا نام بھی مذکور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا نام رجل مومن رکھا ہے، اور اسی کے نام پر یہ سورت بھی ہے، سورۃ المؤمن 24ویں سپارے کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص، اتنا قابل احترام بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا کہ اس کی اللہ تعالیٰ نے منقبت میں اور رفع درجات میں اور تعریف میں، اور جو اس کا قوم سے مکالمہ ہوا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 آیات نازل کی ہیں، اور 18 آیات میں سمجھایا ہے اس 24ویں سپارے میں سورہ مؤمن میں۔ یہاں سے وہ مضمون شروع ہو رہا ہے، وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ، کہ وہ ایسا شخص تھا، ایک آدمی تھا جس نے یہ کہا، اور رجل مومن، اس کا نام رجل مومن ہے، یعنی یہ نام آدمی کو اپنے بچوں کا بھی رکھنا چاہیے، مومن۔ اس کے اچھے اثرات زندگی پہ پڑتے ہیں، اس لیے کہ تاریخ میں بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ نے ایسے بھیجے ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے مومن رکھا ہے، جس میں ایک شخص یہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات میں سے بھی مومن کا لفظ آتا ہے۔ مومن کا مطلب ایمان لانے والا بھی ہوتا ہے، امن دینے والا بھی ہوتا ہے۔ تو ایمان والے کو اس وجہ سے ہی مومن کہا جاتا ہے کہ وہ ایمان لانے کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے امن و امان میں آ جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ آل فرعون میں سے تو تھا یہ رجل مومن، لیکن یکتم ایمانہ، اس نے اپنے ایمان کو وہاں چھپا کے رکھا ہوا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی تھے، یہ شخص تو نبی نہیں تھا، لیکن اس کا ایمان اتنا زیادہ قوی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے لیے اس کے ایمان کو معیار بنا کر جو ہے لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ پڑ گئے فرعون اور اس کی قوم، تو انہوں نے پھر اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم ایسے شخص کو قتل کر رہے ہو جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اگر وہ شخص جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس سے نمٹ جائے گا، کیونکہ کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنا ہی جھوٹ کیوں نہ بول لے، آخر کار ایسا موقع ضرور آ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس پر زوال لے کے آتے ہیں اور اس کا جھوٹ کھل جاتا ہے اور وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جھوٹ کے ساتھ آدمی لمبی زندگی نہیں گزار سکتا، اس نے اس طرح سمجھایا۔ بولا اگر جھوٹا شخص ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام بھی لمبی زندگی نہیں گزار سکتا جھوٹ کے ساتھ۔ اور اگر یہ آدمی سچا ہے اپنی توحید کے اندر، اپنے قول کے اندر، اپنی نبوت میں، تو اس کی سچائی تمہیں تباہ کر دے گی، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ ان یکو کاذبا فعلیہ کذبہ، اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا انجام اس تک پہنچ کے رہے گا۔ وَإِن یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعدکم، کیسے الفاظ اللہ تعالیٰ نے سجا کیے ہیں یہاں پر، زبردست قسم کے، کہ اگر یہ سچا ہے تو اس کی مصیبت تمہارے اوپر آ کر پڑے گی اس وعدے کے دن جس کا تم سے کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سمجھایا، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ، اور یہاں ایک کلی قاعدہ بھی بتا دیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فضول آدمی ہو، مسرف، حد سے تجاوز کر جاتا ہے ہر معاملے میں، دینی دنیاوی ہر اعتبار سے، کذاب اور انتہا درجے کا جو جھوٹا ہو وہ کبھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس لیے آدمی کو جھوٹ سے بچ کر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ یہ بات بات پر جو دکانوں میں جھوٹ بولنا، مال بیچنے کے لیے جھوٹ بولنا، یہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں یہ فرمایا باقاعدہ، یہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ یہ اہم جملہ ہے، اور یہ اپنی کاپیوں میں، کتابوں میں، اپنی جو ہے وہ رجسٹروں میں لکھ کے رکھ دے کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، کہ حد سے تجاوز کرنے والا کافر اور اس جھٹلانے والا اور جھوٹ بولنے والا یہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں نہیں ہوتا کبھی بھی۔ جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں نہیں ہوگا، ساری دنیا بھی اگر اس کے ساتھ ہو جائے کوئی فائدہ تھوڑی ہے اس کو۔ تو اس طرح یہ 18 آیات تو ابھی مشکل ہیں، لیکن چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ وقال الذی، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لے کے آیا، اتبعونی، کہ میرے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھا راستہ، سچائی کا راستہ اور رشد و ہدایت کا جو راستہ ہے وہاں تک میں تمہیں پہنچا دوں گا۔
یہ میرا تم سے وعدہ ہے کیونکہ میں اسی نبوت کی تعلیم کے اوپر ہوں من جانب اللہ، تم مجھے سمجھ لو فی الحال، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا گویا کہ میں ایک طرح کا کارندہ اور اسی کی جو ہے سرپرستی میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تم میرے پیچھے چلو، اتبعونی اہدیکم سبیل الرشاد، بالکل تمہیں ہدایت اور رشد کے راستے پر اور رہنمائی کے راستے پر میں تمہیں چلا کے رکھ دوں گا۔ سبیل الرشاد اسی وجہ سے کہا کہ اس سے پہلے جو ہے فرعون نے بھی یہ استعمال کیے تھے الفاظ، کہ فرعون نے کہا کہ کیا ہوا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، تو فرعون نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہیں رشد و ہدایت کے راستے پر چلاؤں گا، لہٰذا میرے پیچھے تم چلو۔ تو اس کے جواب میں اسی کے جیسے الفاظ اس نے کہے کہ تم اس غلط فہمی میں نہ رہ جانا کہ فرعون تمہیں جو ہے وہ راہ راست تک پہنچائے گا اور کامیاب کرے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور پھر آگے دوسرے انداز میں سمجھایا کہ یا قومی انما ھذی الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم بے شک یہ جو دنیاوی زندگی ہے متاع، یہ تو چند دن کے فائدے کی چیز ہے۔ متاع بہت ہی گھٹیا چیز کو کہتے ہیں، یعنی عربی جو ٹھیٹھ عربی ہے بالکل دیہاتی قسم کی عربی، اس میں متاع اس صافی کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے برتنوں کو مانجا جاتا ہے، ریت یا مٹی کو لے کر پہلے برتن پہ بچھا کر جس صافی سے اس کو رگڑا جاتا ہے اس کو متاع کہتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی مثال اتنی گھٹیا دی ہے کہ اگر کوئی دنیاوی زندگی میں لگ رہا ہے تو اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ دنیاوی زندگی تو اتنے ہی فائدے کی ہے جتنا برتن دھونے تک کے ہیں۔ متاع کا معنی ما یتمتع بہ، جس سے قلیلاً، بہت تھوڑا جس کسی چیز سے جو فائدہ حاصل کیا جاتا ہے اس کو متاع کا لفظ کہا جاتا ہے۔ میم تا الف اور عین، اس کو متاع کا لفظ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی گھٹیا جو ہے دنیا کی مثال دی ہے۔ آج کل کے اعتبار سے اس کو ہم ٹیشو پیپر بھی کہہ سکتے ہیں کہ ٹیشو پیپر بھی صفائی کے لیے ہوتا ہے، لیکن کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، آخر کار وہ رونق جو ہے واش روم کی ہی بنتا ہے یا پھر صاف صفائی کی بنتا ہے، اس سے زیادہ کی اس کی اوقات دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارَ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت جو ہے وہ دار القرار ہے، ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، ہمیشہ رہنے سہنے اور بسنے والا گھر ہے کہ جس کو بسایا جائے اور جو دائمی ہے ہمیشہ کے لیے، وہ آخرت کا گھر ہے۔ اس شخص نے اپنی قوم کو اس طرح سمجھایا، من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، جو برائی کرے گا تو اس کو اس برائی کا صلہ اتنا ہی ملے گا جتنی کہ اس نے برائی کی ہے۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، اور جو نیک اعمال کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، نیک اعمال ایمان کے ساتھ، وہ مومن، اور وہ مومن بھی ہوگا، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بہشت اور جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اس میں وہاں ان کو بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک میزان اور تول رکھا ہے، چاہے وہ کتنا ہی آدمی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ہر ایک کو اپنے پیمانے کے مطابق اللہ نے دیا ہے، لیکن جنت میں جانے تک ہے یہ، جو جنت میں چلا گیا اب اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس کو اتنا دیا جائے گا۔ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ، پھر اس نے اپنی قوم کو یہ بھی سمجھایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مجھے بلا رہے ہو، میں تمہیں بلا رہا ہوں إِلَى النَّجَاةِ، نجات کی طرف، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، جہنم کی طرف کھینچ کے لے کے جا رہے ہو۔ دعوت تمہاری بھی ہے اور تم بھی مجھے بت پرستی کی طرف بلا رہے ہو، تو وہ تو ناکامی ہے۔ تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ، تم مجھے بلا رہے ہو کہ میں اللہ کا کفر کروں اور اس کے ساتھ شرک کروں، ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، مجھے تو صرف توحید کی تعلیم ملی ہے، اور یہی در حقیقت حقیقی تعلیم ہے۔ ہمیشہ سے جتنے بھی ادوار آتے رہیں گے، ترقی کا کچھ بھی معیار ہو اور کہیں سے کہیں معاملات چلے جائیں، لیکن دعوت اللہ اور اسی طرح یہ کفر کا ٹکراؤ ہر زمانے میں آپ کو ملے گا۔ اب یہ 1400 سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ مکالمہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، اب موسیٰ علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے کے ہیں، تو 1400 سال حضرت آپ علیہ السلام کے، اس سے پہلے 600 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، 2000 سال تو یہی ہو گئے جو ابھی ہم سمجھ رہے ہیں 20ویں صدی میں چل رہے ہیں۔ اس کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً 150 یا 200 سال پہلے آئے ہیں۔
اتنا زیادہ پہلے کا مکالمہ، اس وقت بھی جو ترقی کا معیار تھا اور جو انہوں نے اپنی دیکھا ہوا تھا کہ معاشرہ اس طرح آگے بڑھ سکتا ہے اپنے سوچ و بچار کے مطابق، توحید کا ٹکراؤ وہاں بھی ہوا ہے اور آج تک یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ چاہے کتنی معاملات کہاں سے کہاں چلے جائیں، اللہ کی ضرورت ہر جگہ پڑتی ہے آدمی۔ ما لیس لی بہ وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور یہ بھی بتلا دیا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں جس کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں وہ انتہائی زیادہ زبردست ہے اور غفار بھی ہے۔ دونوں صفات کا تذکرہ کر دیا تاکہ اگر تم کفر کرو گے تو وہ عزیز ہے، تمہیں پکڑے گا، اور اگر تم ایمان لاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، غفار بھی ہے وہ۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اس کی نہ کوئی دنیا میں حقیقت ہے نہ آخرت میں حقیقت ہے۔ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا، نہ دنیا میں اس کا کوئی دعوے دار ہے اس کفر کا اور اس کی طرف بلانے کی حقیقت کوئی نہ دنیا میں ہے ولا فی الآخرہ، اور نہ ہی آخرت میں۔ وان مردنا الی اللہ، اور ہمارا بلانا، ہمارا سب کا لوٹنا وہ اللہ کی طرف ہے۔ کچھ بھی کر لے آدمی کو آخر موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ کتنا بھی دنیاوی زندگی میں تم لگ لو اور کتنا بھی اس کو آسائش اور زیبائش کے ساتھ بنا لو، پوری طاقت لگا لو، لیکن آخرکار وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، پہلے فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی تو انتہائی گھٹیا ہے، متاع، اور یہاں آگے فرمایا کہ اب تو لوٹنا ہے، مرنا تو ایک دن سبھی کو ہے، چاہے وہ یہاں بیٹھا ہو یا یہاں بیٹھا ہو، چاہے وہ ایوانوں میں بیٹھا ہو چاہے وہ کہیں بھی بیٹھا ہو، آخرکار زوال سب پر آنا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہیں وہ انتہائی زیادہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ مسرفین، حد سے تجاوز کرنے والے، شرک کرنے والے، ہم اصحاب الجحیم، ہم اصحاب النار، وہی لوگ جو ہے وہ جہنم کے باسی اور رہنے والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ آج تو میں تمہارے درمیان ہوں، ان قریب تم مجھے یاد کرو گے جو میں تم سے کہا کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہر آدمی ہر ایک کے ساتھ تو ہمیشہ نہیں رہتا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہر ایک سے جدا ہو ہی جاتا ہے، پھر باتیں یاد آتی ہیں کہ یار ہاں اس نے یہ بات کہی تھی، اسی کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، کہ ان قریب تم تذکرہ کرو گے جو میں تم سے یہاں کہہ کے گیا ہوں، ساری باتیں جو پیچھے تذکرہ ہو گئی ہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، اور دیکھ کر وہ اچھی طرح سے سب کو جزا دے گا، اس کے فرشتے ہر ایک چیز لکھ بھی رہے ہیں۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ تعالیٰ نے بچایا، اور جو ہے نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو برے برے منصوبے بنا رکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس مرد مومن، اسی کا تذکرہ آیا کہ ان کو اس سب سے محفوظ رکھا، اور فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے گھیرا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، آخرکار انجام جھوٹ کا اور تکذیب کا اور جھٹلانے کا، ایمان نہ لانے کا آخر یہی انجام ہوتا ہے۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، کہ برے عذاب نے آل فرعون کو گھیر کر رکھ دیا۔ یہاں آخر میں ایک بات میں کہوں گا، وہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ اس کا تذکرہ آدمی کو بار بار کرتے رہنا چاہیے، یہ وظیفہ بھی ہے۔ اگر کسی کا معاملہ کہیں اٹکا ہوا ہو، کوئی کام نہ بن رہا ہو، یا کسی کام میں اس طرف متوجہ ہو کہ یہ کر لوں یا یہ کر لوں یا یہ کر لوں، تو پھر آدمی کشمکش کا شکار رہتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ پڑھ لیا کرے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ چھوٹا سا ایک وظیفہ ہے، اس کو آدمی تسبیح بنا کر صبح شام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین معاملہ وہی کریں گے جو اس کا دنیا میں بھی بہتر ہوگا اور آخرت میں بھی بہتر ہوگا۔ کیونکہ یہ گویا کہ ایک مختصر سا استخارہ ہے اگر دیکھا جائے۔ وَأُفَوِّضُ، اے اللہ میں سپرد کرتا ہوں، امری، اپنے معاملات کو، الی اللہ، اللہ کی طرف۔ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، بصیر بالعباد، معاملات اللہ تعالیٰ سب بندوں کے دیکھ رہا۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔